کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آسمان سے بارش رکنے کا نام نہ لے، زمین سے پانی ابلنے لگے اور انسانیت کو پہلی بار احساس ہو کہ نافرمانی کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ تاریخ ہے۔ یہ قرآن کا بیان کیا ہوا وہ عظیم واقعہ ہے جسے ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پانی کے واقعے کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور سبق آموز باب ہے۔ یہ صرف ایک سیلاب کی کہانی نہیں، بلکہ یہ دعوت، صبر، انکار، انجام اور اللہ کے فیصلے کی پوری تصویر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بار بار آتا ہے، کیونکہ ان کی قوم کی سرکشی اور اللہ کے حکم کی پیروی دونوں انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے سبق ہیں۔ اس واقعے کو قرآنی اور مستند اسلامی حوالوں کی روشنی میں پیش کرتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب زمین پر شرک عام ہو چکا تھا۔ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، بتوں کے نام پر زندگی گزار رہے تھے۔ اسی دور میں اللہ نے ایک شخص کو چنا، نام نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک پیغام دیا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعوت ایک دن کی نہیں تھی، نہ ہی چند سالوں کی، بلکہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دن میں بھی، رات میں بھی، خاموشی سے بھی اور کھلے طور پر بھی۔ مگر قوم کا رویہ سخت ہوتا گیا۔ وہ مذاق اڑاتے، تانے دیتے، کہتے یہ بھی ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، نوح علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، مگر دعوت کا جذبہ کم نہ ہوا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے انکار ہی کیا۔ قوم سرداروں نے کہا، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو پہلے امیر لوگ ایمان لاتے۔ یہ جملہ صرف نوح علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، یہ ہر نبی کے مقابلے میں کہا گیا۔ نوح علیہ السلام کا دل بوجھل ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو پکارا مگر وہ بھاگتے رہے۔ یہ دعا قرآن میں محفوظ ہے۔ یہ ایک نبی کی مجبوری نہیں، بلکہ امت کے لیے ایک آئینہ ہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ایک ایسا حکم جو انسانی عقل سے پرے تھا۔ اللہ نے فرمایا، ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق۔ زمین بالکل خشک تھی، پانی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ ہنسنے لگے، کہتے یہ کیسا نبی ہے، سوکھی زمین پر کشتی بنا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ کشتی صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھی، یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا واحد ذریعہ تھی۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ قرآن بیان کرتا ہے، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ یہ صرف بارش نہیں تھی، یہ ایک تباہ کن طوفان تھا۔ زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، ہر طرف پانی ہی پانی۔ اللہ کا حکم ہوا، ہر جانور کا ایک جوڑا اور جو ایمان لائے ہیں انہیں کشتی میں سوار کرو۔ نوح علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ یہ لمحہ انسانی بھروسے اور اللہ کے فیصلے کے درمیان کا لمحہ تھا۔ پانی کی لہریں پہاڑوں سے بھی اونچی ہو چکی تھیں۔ ایک زبردست موج اٹھی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ کا جواب سخت تھا لیکن بالکل حق پر مبنی۔ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔
یہ فیصلہ نسب پر نہیں ایمان پر تھا۔ کشتی چلتی رہی، دن گزرتے رہے، ہفتے گزرتے رہے، پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ پانی اتر گیا، کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ زمین پاک ہو چکی تھی، شرک پر قائم ایک بڑی قوم مٹ چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، حق کی دعوت میں وقت لگتا ہے، صبر انبیاء کا طریقہ ہے، نجات رشتوں سے نہیں ایمان سے ملتی ہے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ آج کا انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرے، کیا ہم کشتی میں ہیں یا صرف پہاڑوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں؟ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی شاید کچھ وقت کا فائدہ دے، لیکن انجام ہمیشہ نقصان کا ہوتا ہے۔